Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. آج ہم ایک اور پیراگراف کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اور یہ پیراگراف میں نے CSS کے پاسٹ انسالوڈ پیپر سے لیا ہے، اور اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی۔ یہ ٹرانسلیشن میں خود کرتا ہوں اور آپ کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو پہلے ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو پیراگراف ہے، لاہور شہر سیاست کا ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے بھی عروج اسی شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصے میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف علی حجویری المشہور داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوا کرتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی لاہور کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس پیراگراف ہے، اس کے ہم ایک ایک سینٹینس کو لے کر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، یعنی ٹینس کس ٹینس کا وہ سینٹینس ہے، اور کون سے متبادل الفاظ یوز کر کے ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پہلا سینٹینس دیکھیے، لاہور شہر سیاست کا ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ تو پریزنٹ میں یہ سینٹینس ہے، تو دیکھیے اس میں ہم نے کون سا سٹرکچر یوز کرنا ہے، ناٹ اونلی بٹ آلسو والا۔ لاہور شہر سیاست کا ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، سیاست بھی اور ثقافت بھی، دونوں کا یہ مرکز ہے۔ تو لاہور سٹی از ناٹ اونلی اینشینٹ سینٹر آف پولیٹکس بٹ آلسو آف کلچر۔ لاہور شہر سیاست کا ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ لاہور سٹی از ناٹ اونلی اینشینٹ سینٹر آف پولیٹکس بٹ آلسو آف کلچر۔ اینشینٹ کا مطلب قدیم۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اسی شہر میں دیکھا۔ تو مغلوں کی ثقافت، کلچر آف مغلز، عروج کے لیے ہم ڈفرینٹ ورڈز یوز کر سکتے ہیں۔ رائز کا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایپجی یوز کر سکتے ہیں ورڈ، زینت ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اور زمانہ کے لیے ہم ایج بھی یوز کر سکتے ہیں، پیریڈ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، ٹائم بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اسی شہر میں دیکھا۔ مغلز کلچر سو اٹس پیریڈ آف رائز اور ایپجی اور زینت ان دس سٹی۔ مغلز کلچر سو اٹس پیریڈ آف رائز، ایپجی، زینت ان دس سٹی۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اسی شہر میں دیکھا۔ مغلز کلچر سو اٹس پیریڈ آف رائز اور ایپجی اور زینت ان دس سٹی۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ تو اٹ واز آلسو دا سینٹر آف سکھ کلچر۔ تو سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ اٹ واز آلسو دا سینٹر آف سکھ کلچر۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اس شہر کے حصے میں آئی۔ تو علم و ادب کیا ہوتا ہے؟ نالج اینڈ لٹریچر۔ ثقافت کلچر ہوتا ہے، تو حصے میں آنا، یعنی کوئی چیز حصے میں ہمیں ملتی ہے تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایکوائرڈ یا اکروورڈ۔ تو چونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے تو ہم سیکنڈ فارم یوز کریں گے۔ تو علم و ادب کی ثقافت بھی اس شہر کے حصے میں آئی۔ دس سٹی ایکوائرڈ یا اکروورڈ کلچر آف نالج اینڈ لٹریچر۔ دس سٹی ایکوائرڈ اکروورڈ کلچر آف نالج اینڈ لٹریچر۔ تو یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تو اہل تصوف کیا ہوتے ہیں؟ مسٹکس، صوفیز۔ تو اٹ واز آلسو دا سینٹر آف مسٹکس، اٹ واز آلسو دا سینٹر آف صوفیز۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ اٹ واز آلسو دا سینٹر آف مسٹکس، اور صوفیز بھی آپ ساتھ اس کے ورڈ یوز کر سکتے ہیں مسٹکس کی جگہ پہ۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف علی حجویری المشہور داتا گنج بخش بھی اس شہر میں مدفون ہیں۔ تو تصوف کیا ہوتا ہے؟ صوفیزم ہوتا ہے۔ تو کشف المحجوب کتاب کا نام ہے، مصنف کیا ہوتا ہے؟ رائٹر یا آتھر۔ تو علی حجویری نام ہے، المشہور یا المعروف کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، تو نون ایز، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نون ایز۔ داتا گنج بخش بھی اس شہر میں مدفون ہیں۔ مدفون ہے کا مطلب ہے کہ وہ بیریڈ ہیں، یعنی دفن ہیں۔
تو تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف علی حجویری المشہور داتا گنج بخش بھی اس شہر میں مدفون ہیں۔ دا رائٹر اور آتھر آف دا فیمس بک آف صوفیزم کشف المحجوب علی حجویری known as داتا گنج بخش is also buried in this city۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف علی حجویری المشہور داتا گنج بخش بھی اس شہر میں مدفون ہیں۔ دا رائٹر اور آتھر آف دا فیمس بک آف صوفیزم کشف المحجوب علی حجویری known as داتا گنج بخش is also buried in this city۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ تو انگریزوں کا زمانہ، پیریڈ آف برٹش یا ٹائم آف برٹش لکھ سکتے ہیں، ایج آف برٹش بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو لاہور کا فیشن آف لاہور پورے ہندوستان میں، آل اوور انڈیا یا ان دا انٹائر انڈیا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ رائج ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریولنٹ ہونا یا ان ووگ ہونا۔ تو ٹرانسلیشن ہم اس کو سیدھا کر کے لکھ لیتے ہیں۔ تو انگریزوں کے زمانے میں لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا، یعنی رائج ہوا کرتا تھا کے معنوں میں آ رہا ہے یہ۔ ایون ڈیورنگ دا ایج اور ٹائم آف برٹش دا فیشن آف لاہور ہیڈ بین پریولنٹ اور ان ووگ آل اوور انڈیا اور ان دا انٹائر انڈیا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ ایون ڈیورنگ دا ایج اور ٹائم آف برٹش دا فیشن آف لاہور ہیڈ بین پریولنٹ اور ان ووگ آل اوور انڈیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی لاہور کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ قیام پاکستان، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، تو لاہور کی اہمیت، امپورٹنس آف لاہور کم نہیں ہوئی، ڈڈ ناٹ ڈکریز، پاسٹ انڈیفینیٹ، ٹھیک ہے۔ تو بھی کے لیے ہم ایون کا ورڈ جو ہے وہ پہلے یوز کر لیتے ہیں جب سینٹینس کی فارمیشن ایسی ہو، جیسے قیام پاکستان کے بعد بھی، اس طرح کی جب فارمیشن ہوتی ہے تو ہم ایون کا ورڈ پہلے یوز کر لیتے ہیں بھی کے لیے۔ تو ایون آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، قیام پاکستان کے بعد بھی، دا امپورٹنس آف لاہور ڈڈ ناٹ ڈکریز، لاہور کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کی ہماری ٹرانسلیشن تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ تو فی الوقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔